اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الف لام را تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ الف لام را، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔ ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی، اگرچہ بے شک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی۔ اذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ کہا، اے میرے بچے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا کہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق۔ اور اسی طرح تجھے تیرا رب چن لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا، اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا، اور یعقوب کے گھر والوں پر جس طرح تیرے پہلے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب علم و حکمت والا ہے۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين۔ بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة۔ جب بولے کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں اور ہم ایک جماعت ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے باپ صراحتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین۔ یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینک آؤ کہ تمہارے باپ کا منہ صرف تمہاری ہی طرف رہے اور اس کے بعد پھر نیک ہو جانا۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ ان میں ایک کہنے والا بولا، یوسف کو مارو نہیں
اور اسے اندھے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی چلتا اسے آ کر لے جائے اگر تمہیں کرنا ہے۔ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون۔ بولے اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ میوے کھائے اور کھیلے، اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں۔ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون۔ بولا بے شک مجھے رنج دے گا کہ تم اسے لے جاؤ، اور ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے اور تم اس سے بے خبر رہو۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ بولے اگر اسے بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک جماعت ہیں جب تو ہم کسی مصرف کے نہیں۔ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب۔ پھر جب اسے لے گئے اور سب کی رائے یہی ٹھہری کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ اور ہم نے اسے وحی بھیجی کہ ضرور تو انہیں ان کا یہ کام جتا دے گا ایسے وقت کے وہ نہ جانتے ہوں گے۔ وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ اور رات ہوئے اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، بولے اے ہمارے باپ، ہم دوڑ کرتے نکل گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑا تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں۔ وجاءوا على قميصه بدم كذب اور اس کے کرتے پر ایک جھوٹا خون لگا لائے۔ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا کہا بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے واسطے بنا لی ہے، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ تو صبر اچھا، اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم بتا رہے ہو۔ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة۔ اور ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا تو اس نے اپنا ڈول ڈالا، بولا آہا کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور اسے ایک پونجی بنا کر چھپا لیا۔ والله عليم بما يعملون۔ اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔